رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ سورہ یاسین کی تفسیر ہمارا لیکچر نمبر 3 ہے، یعنی کلاس نمبر ہماری 3 ہے آج۔ تو ہم نے پڑھا تھا لیکچر نمبر 2 میں ہم نے آیت نمبر 11 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہمارا ہے ورس نمبر 13، 12، 13 اینڈ 14۔ ہماری 3 آیا آج ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ تو چلے آئیے دیکھتے ہیں۔ آپ سب میں سے جو بھی قرآن کی تفسیر کو سنتا ہے کمنٹ میں ضرور آپ لکھا کریں کہ ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی ہے۔ جو بھی آپ کے ساتھ کوئی کویسچن ہو آپ ضرور کمنٹ میں شیئر کیا کریں۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ آپ کو اس کویسچن کا آنسر آپ کو دے دیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون۔ صدق اللہ العظیم۔ اب لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر ہم اس کی تفسیر کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ انا نحن، بے شک ہم ہی، نحیی الموتى، زندہ کرتے ہیں مردوں کو، ونکتب، اور ہم لکھتے ہیں، ما قدموا، جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا، وآثارہم، اور ان کے نشانات قدم کو بھی، وکل شیء، اور ہر چیز کو، احصیناہ، ہم نے شمار کر رکھا ہے اسے، فی امام مبین، لوح محفوظ میں۔ وَضْرِبْ، اور آپ حال بیان کیجئے، لہم، ان کے لیے، مثلا ایک ایسی مثال کے ساتھ، اصحاب القریۃ، بستی والوں کا، اس جب جاءہا، آئے ان کے پاس، مرسلون، بھیجے ہوئے، یعنی رسول آئے، اس جب ارسلنا، ہم نے بھیجا، الیہم، ان کی طرف، اثنین، 2 کو، فکذبوہما، تو انہوں نے جھٹلا دیا ان دونوں کو، فعززنا، پھر ہم نے مدد کی، بثالث، تیسرے رسول کے ساتھ، فقالوا، تو انہوں نے کہا، انا، بے شک ہم، الیکم، تمہاری طرف، مرسلون، بھیجے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کے رسول تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں۔ یہ تھا لفظی ترجمہ۔ اب ہم اس کا با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ ہم ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور جو کچھ لوگوں نے آگے بھیجا ہے اسے اور ان کے نشانات قدم کو لکھتے جاتے ہیں، اور ہر چیز کا ہم نے لوح محفوظ میں شمار کر رکھا ہے۔ ان کے سامنے ایک بستی والوں کا حال بیان کیجئے، جبکہ وہاں رسول آئے، ہم نے پہلے تو ان کے پاس 2 رسول بھیجے، ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا، تو ہم نے ان کی تائید ایک تیسرے رسول سے کی۔ تینوں نے کہا، یعنی کہ یقیناً ہم تمہاری طرف اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ یہ اس کا تھا ایک پورا ترجمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال پچھلی آیت میں فرماتے ہیں، وَخَشِیَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَیْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ کریم، کہ وہ لوگ جو مجھ اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، مجھ پر ایمان لے کر آتے ہیں، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں معافی کی، مغفرت کی بشارت دے دیجئے، اور ان کو اجر کریم، بہت بڑے ثواب کی بشارت دے دیجئے۔ پھر اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، انا نحن نحیی الموتى، یقیناً ہم ہی ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ہم قیامت کے دن انہیں نئی زندگی، اللہ اکبر، نئی زندگی دینے پر بھی میں قادر ہوں۔ اور اس بات پر اللہ تعالیٰ یہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ مردہ دلوں کے زندہ کرنے پر بھی اس اللہ کی ذات ہی قادر ہے، وہ گمراہوں کو بھی راہ راست پر ڈال دیتا ہے۔ تو دیکھیے نا، جب دل پریشان ہو جائے، جب دل راہ راست سے بھٹک جائے، گمراہ ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے جو دلوں کو صراط مستقیم پر لے کر کے آتا ہے۔
اللہ ذوالجلال دوسرے مقام پر مردہ دلوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اعلموا ان اللہ، تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، ہم نے تمہاری سمجھ بوجھ کے لیے کچھ بیان فرما دیا ہے۔ دیکھیں ذرا، اور ہم ان کے پہلے بھیجے ہوئے اعمال لکھ لیتے ہیں اور ان کے آثار بھی، یعنی آثار سے مراد یہ آثار جو ہے، آثار ان کی جمع آثار آئی ہے، یعنی نشانات قدم کو بھی، اللہ اکبر، یعنی جو یہ اپنے بعد باقی چھوڑ کر آئے۔ دیکھیں آثار کس کو کہتے ہیں؟ نشانات کو۔ جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمارے جانے کے بعد ہم پیچھے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو آئیے ذرا اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اسلام میں نیک طریقہ جاری کرے اسے اس کا اور اسے جو کرے اس سب کا بدلہ ملتا ہے، سبحان اللہ، لیکن ان کے بدلے کم ہو کر نہیں بلکہ برابر اس کا اجر اس کے نام اعمال میں پہنچتا جاتا ہے۔ اور جو شخص کسی برے طریقے کو جاری کرے اس کا بوجھ اس پر ہے اور اس کا بھی جو اس پر اس کے بعد کاربند ہو، لیکن ان کا بوجھ گھٹتا نہیں ہے۔ دیکھیں ذرا، اگر انسان نیکی کا کوئی کام کر کے دنیا سے چلا جائے تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے وہ نیک اعمال صدقہ جاریہ بنتے چلے جائیں گے۔ آگے اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، اور ہم لکھتے جاتے ہیں جو کچھ اس نے آگے بھیجا، وَآثَارَهُمْ، اور ان کے نشانات قدم کو بھی۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اس کے مرنے کے بعد اس کے تمام اعمال کٹ جاتے ہیں، مگر 3 عمل ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اس تک پہنچتے رہتے ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ علم نافع، وہ علم جس سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ نمبر 2 نیک اولاد، جو والدین دنیا سے چلے جائیں ان کے جانے کے بعد ان کے لیے نیک اولاد صدقہ جاریہ بن جائے اور اپنے والدین کے حق میں دعا کرتی رہے۔ اور نمبر 3، اور اللہ اکبر، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں میرے نبی آپ فرما دیجئے وہ صدقہ جاریہ کون سا؟ جیسے کنواں کھدوا دینا، کسی کا پانی کا بور نکلوا دینا، مسجد کی تعمیر کروا دینا، ایسے عمل جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ہر وہ نیکی بدی جسے اس نے جاری کیا اور اپنے بعد چھوڑ گیا، یہ آثار کے معنی میں آتا ہے۔ کہتے ہیں یہ آثار کی تفسیر ہے۔ پھر بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی قول کو پسند کیا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد جو عمل چھوڑ جاتا ہے یہ آثار کے معنی میں آ رہا ہے۔ اب دوسرا قول اس سے مراد یہ ہے کہ آثار سے مراد نشانات قدم وہ ہیں جو اطاعت ہیں یا معصیت کی طرف انسان کے قدم اٹھ رہے ہیں۔ دیکھیں انسان جب اپنے قدم نیکی کی طرف بڑھاتا ہے تو ثواب لکھا جاتا ہے، جب انسان کسی برائی کی طرف اپنے قدم بڑھاتا ہے، جسٹ لائک انسان کسی برے اڈے کی طرف جا رہا ہے، کسی برے کام کو سر انجام دینے جا رہا ہے، تو یہ اس کے معصیت والے قدم ہے۔ جو اس کے نشانات قدم، وہ اپنے قدم کو برے افعال کی طرف بڑھا رہا ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، اگر اللہ تعالیٰ تیرے کسی فعل سے غافل ہوتا تو تیرے نشانات قدم سے غافل ہوتا جنہیں ہوا مٹا دیتی ہے۔ اب ہم کسی کام کی طرف جا رہے ہیں، ہم مسجد کی طرف جا رہے ہیں نماز تراویح پڑھنے یا جمعہ ادا کرنے، تو ذرا دیکھیے ہوائیں آتی ہیں وہ ہمارے قدم کو مٹا دیتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل سے بالکل بھی غافل نہیں ہے، وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جا چکا ہے۔ تیرے جتنے قدم اور اس کی اطاعت میں اٹھتے ہیں اور جتنے قدم تو اس کی معصیت میں اٹھاتا ہے، سب اس کے ہاں لکھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں اللہ غافل نہیں ہوں، میں اللہ تمہاری طرح سست نہیں ہوں، تم جو کر رہے ہو، جس کام کی طرف قدم بڑھا رہے ہو، میں اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہوں۔ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ اللہ کی فرما برداری کے قدم بڑھا لے، یعنی جس سے ہو سکے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر لے۔ اس کے متعلق ایک حدیث ہے مسند احمد کے اندر، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسجد نبوی کے آس پاس کچھ مکانات خالی ہوئے تو قبیلہ بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے محلے سے اٹھ کر یہی کہیں قریب کے مسجدوں کے قریب اپنے مکانات بنا لیں۔ جب اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے فرمایا مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ تم وہاں سے کوچ کر کے مساجد کے قریب اپنے گھروں کو بسانے لگے ہو۔ صحابہ کرام کہنے لگے جی اللہ کے نبی بالکل ٹھیک خبر ہے۔ آپ نے 2 مرتبہ فرمایا اے بنو سلمہ
اپنے مکانات ہی میں رہو، تمہارے قدم اللہ کے ہاں لکھے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اگر ہم مسجد کی طرف جا رہے ہیں، کسی جامعہ کی طرف جا رہے ہیں، نیک کام کی طرف جا رہے ہیں، تعلیم دین کی سیکھنے جا رہے ہیں، جتنے قدم ہمارے گھر سے اس مسجد تک، اس جامعہ تک پہنچیں گے، جائیں گی، وہ ہمارے نام اعمال میں لکھے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بارے میں دوسری حدیث یہ ہے، ابن ابی حاتم کسی روایت میں ہے کہ اس قبیلے نے پھر اپنا ارادہ بدل دیا، وہ پھر وہاں انہوں نے کوچ نہ کیا، وہ اپنے گھر انہوں نے وہیں پر رکھے۔ تو یہ بات ہے کہ جب انسان ما قدموا و آثارہم، جو انسان بڑھاتا ہے اپنے نشانات قدم کو، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو لکھتے چلے جاتے ہیں۔ ابن جریر میں ہے کہ حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں نماز کے لیے مسجد کی طرف جا رہا تھا، تو میں جلدی جلدی بڑے بڑے قدموں کے ساتھ آگے بڑھا، لیکن انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا اور اپنے ساتھ آہستہ آہستہ چلنے، یعنی ہلکے ہلکے قدموں سے آگے لے جانے لگے۔ جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت زید بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں مسجد میں جا رہا تھا اور تیز قدم چل رہا تھا۔ ذرا دیکھیں یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصلاح کر رہے ہیں، تو آپ نے مجھ سے فرمایا، اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ نشانات قدم لکھے جاتے ہیں؟ یعنی اصلاح کی کہ اے ثابت، جب تم قدم جامعہ کی طرف، مساجد کی طرف بڑھاؤ تو باغ باغ کے نہ جاؤ، بلکہ آہستہ آہستہ جاؤ، کیونکہ ہر قدم اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بارے میں بات آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ پھر فرمایا کہ کل کائنات، جمیع موجودات مضبوط کتاب لوح محفوظ میں لکھے جاتے ہیں۔ ایک ایسی کتاب ہے جو ام الکتاب ہے، جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔ یوم ندعو، اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے روز ہم ہر تمام لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے، تو ان کا نامہ اعمال ایسے وہ اس، اب امام سے مراد جو ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے روز تمام لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے۔ اب یہاں پر امام سے مراد کیا ہے؟ ان کا نامہ اعمال جس میں خیر اور شر درج ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج ہماری اس آیت کی تفسیر مکمل ہوئی ہے۔ نیکسٹ آیا ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، ان کے سامنے ایک بستی والوں کا حال بیان کیجئے۔ یہ قصہ پارینہ ہے کہ اللہ ذوالجلال اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی قوم کے ساتھ ان سابقہ لوگوں کا قصہ بیان فرمائیے جنہوں نے ان سے پہلے اپنے رسولوں کو انہی کی طرح جٹلایا۔ یعنی آپ کی جو قوم ہے وہ بھی آپ کو ایسے ہی جٹلا رہی ہے جیسے سابقہ قوموں نے اپنے نبیوں کو جٹلایا۔ یہاں پر یہ آیت ذکر فرما کر اللہ ذوالجلال اپنے پیارے پیغمبر کی تسلی اور تشفی فرما رہے ہیں کہ میرے نبی آپ گھبرائیے نہیں، پریشان نہیں ہوئیے، آپ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے ان کی قوموں نے ان کو جٹلایا۔ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، جب ہم نے بھیجے ان کی طرف 2 رسول تو ان میں سے انہوں نے جٹلایا۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ یہاں جو واقعہ ہے یہ واقعہ ہے شہر انطاکیہ کا۔ اس کے بارے میں بعض مفسرین کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایتھینٹک 2 رسول جو 3 رسول آئے، اس کے بارے میں کوئی صحیح روایات تو موجود نہیں ہے، لیکن یہ جو آئی ہے کچھ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ہوں گے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کسی ان کے بعد جو ہے نیک لوگ ہوں گے وہ آئے ہوں گے۔ لیکن یہاں پر جو ایک بات ہے وہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو نبی آئے، جو رسول آئے، ان سے مراد یہاں پر یہ مقصود نہیں ہے کہ ان کا ایگزیکٹ نام ہی لیا جائے، بلکہ یہاں پر مراد یہ کہ جو صرف کافر ہیں، مشرکین ہیں، ان کو بتایا جائے کہ آپ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کی طرف نبی بن کر آئے ہیں، آپ سے پہلے بھی جتنی قومیں آئیں ان کی طرف رسول آئے، انہوں نے بھی ان کو جٹلایا۔ انہوں نے کیا کہا؟ اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، انہوں نے بھی کیا کہا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے قاصد ہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول ہیں، لیکن وہ نہ مانے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں کو کہیے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، تم نہ مانو تو نہ مانو، لیکن آپ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے ان کی قوموں نے بھی ایسے ہی جٹلاتے رہے۔
آج کا جو ہمارا لیسن ہے سورہ یاسین کی ورس نمبر ہم نے پڑھی ہے 12, 13 and 14. اس کے اندر جو ہمیں لیسن مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ نیک اعمال چھوڑ کر جانا ہے. انشاءاللہ العزیز کوئی ایسا عمل کر کے جانا ہے دنیا سے کہ ہمارے جانے کے بعد وہ عمل صدقہ جاریہ بن جائے ہمارے لیے. اپنی اولاد کی تربیت اچھی کر جانی ہے. پھر ہم نے کسی برائی کو فروغ نہیں دینا بلکہ ہم نے نیکی کو فروغ دینا ہے. چاہے اس کے ماننے والے تھوڑے ہوں زیادہ ہوں لیکن آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائے گا انشاءاللہ العزیز. آج کا ہمارا لیسن اتنا ہے انشاءاللہ العزیز. نیکسٹ لیسن میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اگر کوئی اس چینل پر نیو ہے تو ضرور اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک ضرور پہنچتی رہے.